شہر حیدرآباد میں قرب و جوار میں سن رہے ہیں، کہیں پر وٹے پلی میں سنا ہے، کہیں پر مہدی پٹنم میں سنا ہے، یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں اور جماعت کی شکل ہی میں آ رہے ہیں۔ وہ لوگ وہ آ بھی رہے ہیں تو تبلیغی جماعت کی جماعت بن کر کے آ رہے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں، اپنی آل و اولاد کو بھی بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک وخلیلک وصفیک سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے ارشادات عالیہ کے ذریعے سے بتلایا کہ قرب قیامت کے اللہ عز و جل کی عطا سے آپ نے جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اس کی روشنی میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ قرب قیامت کا دور کیسا دور ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی قیامت، جب تک کہ جھوٹے تیس کذاب دجال، جھوٹے دعویداران نبوت کھڑے ہوں گے، جو کبھی نبوت کا دعویداری کریں گے، کوئی مہدویت کی دعویداری ہوگی، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثلیت کی دعویداری ہوگی، یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعویداری کرنے لگیں گے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ وہ دور قرب قیامت بڑے فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف فتنے اٹھیں گے، ہر سمت سے فتنے اٹھیں گے جو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹیں گے۔ صرف مال نہیں لوٹیں گے، صرف آپ کی جان نہیں لوٹیں گے، آپ کا ایمان لوٹ لیں گے۔ آپ کا مال چلے جائے یا جان چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال پھر مل جائے گا، جان جائے گی تو اللہ کی راہ میں جائے گی، مگر جب آپ کا ایمان جائے گا تو نہ آپ اس دنیا کے رہیں گے نہ اس دنیا کے رہیں گے، نہ یہاں پر آپ کا دنیا فائدہ دینے والی رہے گی، نہ آخرت تو کا سودا تو سب سے خراب سودا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی دور ہے جس کی طرف عالم الغیب کا علم رکھنے والے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیب دانی کے ذریعے سے ہمیں اطلاع فرمائی تھی اور بتلایا تھا کہ قرب قیامت کا دور ہر اعتبار سے فتنوں کا دور ہوگا، جس میں کبھی نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، کبھی کوئی اللہ عز و جل کے ذات کے عقیدے کے متعلق لوگ ڈاکہ زنی کریں گے، کبھی کوئی تصوف کے نام پر، کبھی کوئی عقائد کے نام پر، کبھی کوئی صحابہ کرام کے نام پر، کبھی کوئی اہل بیت اطہار کے نام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کے ناموں پر مختلف فتنے ہمارے سامنے سر اٹھا کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایسے پراگندہ ماحول میں آج کل ہم جو فتنہ سرزمین ہندوستان خصوصیت کے ساتھ جوجھ رہا ہے اور جس کا سامنا کر رہا ہے، وہ ہے فتنہ شکیل بن حنیف۔ اس حوالے سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام اور مشائخین نظام میں بہت کم علم اس کے حوالے سے ہے اور ہماری کوششیں تھوڑی کم ہیں، اس پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس شخص کا جو دعویداریاں ہیں وہ کبھی تو حضرت اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کبھی تو وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے کئی ماننے والے فالوورز اس کے ساتھ ہو گئے، ہر شہر میں ہر قصبے میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اس کے مبلغین پھیلے ہوئے ہیں، ہر اسٹیٹ میں کام چل رہا ہے اور اس کا رد جیسے ہونی چاہیے ویسا رد ہو نہیں رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اپنے نوجوانوں کے اور آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ضرورت اسی بات کی متقاضی ہے۔ یقیناً جو قرب قیامت کے جو آثار اور نشانیاں علامات حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ امام مہدی کا ظہور ہے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب دجال آ جائے گا تو دجال کے خاتمے کے لیے امام مہدی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان اقدس سے فرما دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی کچھ کہہ لے، کوئی کچھ کر لے، مگر یہ احوال پیدا ہونے والے ہیں۔ مگر اس کے لیے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی امام مہدی ہونے کا سید محمد جونپوری نے دعویٰ کیا تھا، جس کو آج مہدوی جو طبقہ ہے ان لوگوں نے اس کو فالو کیا اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جس کے رد میں امام زما خان شہید علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک ہدیہ مہدویہ نامی کتاب لکھی، جس میں آپ نے رد بلیغ فرمایا، آپ نے حقیقت کھول کر رکھ دی مہدویت کی۔
تو مہدوی طبقے کے لوگوں کو بڑا برا لگا اور ان لوگوں نے حضرت زمان خان شہید علیہ رحمت و رضوان کو آپ کی ہی اپنی مسجد واقع شالی بنڈا حیدرآباد دکن ہندوستان میں شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت اسی پر دوران اللہ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اللہ کی دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا، محبوب علی خان بادشاہ کا دور تھا، یعنی آصف جاہی جو ڈائنسٹی تھی اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو مہدوی طبقے کو شہر بدر کر کر کے باہر کر دیا گیا، اور ان کو شہر حیدرآباد کا جو احاطہ تھا وہ آپ مان لیں کہ جو دروازہ دبیر پورہ کا ہے وہ احاطہ تھا، اس کے باہر جیل وغیرہ باہر تھی ساری چنچل گڑا وغیرہ میں، اس علاقے میں ان کو شہر بدر کیا گیا اور وہ شہر حیدرآباد کے باہر کر دیے گئے۔ تو یہ امام مہدی کے ہونے کا جو دعویٰ تھا اس میں شہر حیدرآباد کے ہمارے مایہ ناز سپوت نے، آج لوگ دوسری جماعتیں والے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت پر بڑا کام کیا، ہم نے مہدویت کے رد پر بڑا کام کیا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ کام کیا ہوگا مگر اس کے نام پر کئی چندے بٹورنا، پیسہ جمع کرنا، کئی چیزیں ہوئی ہے، مگر ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء دین نے اپنی جانوں کو تک قربان فرمایا ہے، اپنی جان کی تک قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا تھا، وہ آپ کو چند معروض باتیں احادیث پیش کروں گا، اس کی روشنی میں ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے۔ پہلی چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی ہوگے ان کا نام محمد ہوگا، میرے نام پر ہوں گے، میرا نام جو ہوگا وہی نام امام مہدی کا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام یعنی عبداللہ ہوگا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ شکیل بن حنیف کے SSC کے رپورٹ کارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کا نام شکیل لکھا ہوا ہے، اس کا نام کوئی محمد نہیں ہے، نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس شکیل بن حنیف، والد کا نام حنیف ہے، اس کا نام شکیل ہے۔ اب پہلی جو دلیل حبیب پاک نے جو امام مہدی کے ہونے کی ذکر فرمائی تھی، اس کا رد پہلے ہی معاملے میں کٹ رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام تو شکیل بن حنیف ہے۔ اس کی کتابیں آپ SSC کے وغیرہ کے جو FSC وغیرہ کے اٹھا کر رپورٹ کارڈ چیک کر لیے، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، جبکہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ امام مہدی میرے نسل سے ہوں گے، ان کا سلسلہ نسب فاطمہ تک امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے پہنچے گا، جبکہ شکیل بن حنیف کا خاندان اور نسل کا کوئی عطا ہے نہ پتہ ہے، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہی ہے، اس کا کوئی اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ اور تیسری چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کی روشن پیشانی والے ہوں گے، ان کی پیشانی میں نور چمک رہا ہوگا، چمکدار پیشانی والے امام مہدی ہوں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کی آپ انٹرنیٹ پر تصویر دیکھ لیں، نور تو نور کا کہیں عطا پتہ تک نظر نہیں آتا۔ اس قدر سیاہ فام شخص ہے جس کے چہرے پر کوئی گورے پن کا نشانی، علامت، نور کا یا وائٹ کلر کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہنسے گا تو صرف دانت ہی اس کے گورے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ سارا چہرہ اس کا کالا کلوٹا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کا پیدا کردہ ہے، مگر جب دعویٰ ہو رہا ہے تو اس دعوے کا رد ہونا ضروری ہوگا۔ امام مہدی گورے چہرے والے ہوں گے، نورانی چہرہ ہوگا، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آج بھی ہے ظلم و ستم، وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں ہر طرف ظلم و ستم ہے، اور یہ آ کر کے ظلم و ستم کو ختم کریں گے، جبکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ حکمران ہوں گے اور آ کر کے وہ ختم کریں گے، جبکہ یہ تو شکیل بن حنیف نے دعویٰ کر چکا ہے اپنے مہدی ہونے کا، مگر ایک عرصہ گزر گیا ہے، دنیا میں آج تک ظلم و ستم ختم بھی کیا، کم بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ الٹا اور بڑھ گیا ہے۔ تو اس کا یہ بھی دعویٰ جو امام مہدی کے حوالے سے حدیث پاک میں ملتا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ حکمران ہوں گے، امام مہدی حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے۔ کہاں اس کے پاس کون سی حکمرانی ہے؟ وہ تو آج ناندیڑ کے ایک گاؤں میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا ہے، ناندیڑ کے اس مہاراشٹر کے علاقے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ آج تک کئی سال گزر گئے ہیں، کئی علماء اہل سنت نے اس کو دعوت دی ہے کہ آئیں، آ کر کے بیٹھے، پلیٹ فارم پر بات ہوگی، آج تک کہ اس نے آنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام مہدی تو حاکم ہوں گے، وہ کہاں کا حاکم بن بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو ابدال ان کی کیا کہنا چاہیے، فرمایا ایک اور حدیث پاک میں ترمذی شریف کی آپ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ مہدی جو ہوں گے، یہ مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے،
9 برس تک وہ بقید حیات رہیں گے، جس میں سے 7 برس تک وہ حاکم ہوں گے۔ اب اس نے تو شکیل بن حنیف نے تو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے کہ اس نے دعویٰ کر چکا ہے، اب تک حاکم ہی نہیں بنا، حالانکہ 9 سال کے میں اندر اس کو دعوے کے بعد مر جانی چاہیے تھی ایز پر دا حدیث پاک کی روشنی میں اس کو فوت ہو جانا تھا، مگر ابھی بھی وہ زندہ ہے، 10 سال ہو گئے، نہ تو حاکم بنا ہے، نہ تو حاکم 7 سال حاکم رہنا ہے، اس میں سے 2 سال پھر باقی رہنے ہیں۔ کہاں گیا وہ وقت، کہاں گیا وہ پیریڈ؟ کون سی حدیث پاک سے میچ ہو رہا ہے جو امام مہدی کا دعویٰ ہو رہا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا، اور کیا وہ ان کا امام مہدی کا جو اعلان ہوگا وہ آپ جب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے قرب میں ہوں گے، جب چاہ رہے ہوں گے، اس وقت آپ اعلان ہوگا، اور خود نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے اعلان ہوگا اور لوگ اس مقام پر آ کر کے بیعت کریں گے۔ آپ بتائیے مجھے کہاں پر بیعت ہوئی ہے اس کی آج تک؟ اور عراق کے جو ابدال ہوں گے، جو نجبا ہوں گے، نقبا ہوں گے، وہ لوگ ان کا اعلان کریں گے مہدویت کا۔ آج کہاں ہیں؟ کون سے ابدال نے؟ کون سا؟ وہ تو عرب گیا ہی نہیں ہے، آج تک عراق کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سے ابدال نے اس کو مانا ہے، کون سے نقبا نے مانا ہے، کون سے نجبا نے مانا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ پلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے۔ اور اس کی حقیقت بتاؤں، یہ بہار کے دربھنگا ایک ضلع ہے، وہاں پر پیدا ہوا، رہا، بڑا ہوا، اس کے بعد وہ دلی آیا۔ دلی کے لیے آیا؟ تبلیغی جماعت میں حصہ لینے کے لیے آیا۔ جو لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہم کام کر رہے ہیں، بھئی وہ تو آپ کے اندر کا آدمی ہے۔ آج بھی فتنہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے 85% تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں۔ ہمیں اب دیکھنا ہوگا، بتلانا ہوگا کہ بھئی کیا وجہ بن گئی، کیا ضرورت ہو گئی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر کا آدمی لوگوں کے ایمان کو کھا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی تو پلیٹ فارم ملا ہوگا، کوئی تو عقیدہ ایسا ملا ہوگا جہاں پر سے اس کو بھٹکنے کا موقع ملا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں کہوں گا کہ آدمی جب ادنا درجے کی بے ادبی سے آغاز ہوتا ہے، چھوٹی بے ادبی بڑی بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے، بڑے بے ادبی اس سے بڑی بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے، ہوتے ہوتے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کو پھر پرکھنے لگتا ہے۔ یعنی یہ لوگ، جتنے لوگ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے جو یہ کوئی دعوے نبوت کرا ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا یہ فتنہ شکیل بن حنیف ہو، یا گوہر شاہی ہو، ان لوگوں نے پہلے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلیت کا دعویٰ کیا، برابری کا دعویٰ کیا، برابری کرتے کرتے افضل ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جہاں پر پہلا قدم جو بے ادبی کا اٹھتا ہے، قدم جو اٹھتا ہے برابری کا اٹھتا ہے، ہمارے جیسے تھے، ہم جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پہلا قدم ہوتا ہے معزز سامعین کرام کسی کے ایمان سے خارج ہونے کے لیے۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے ہیں، جسارتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہمتیں بڑھتی جاتی ہے، اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، فتنہ شکیل بن حنیف دلی جب آیا جماعت میں، تبلیغی جماعت میں ساروں کو نہیں، میں اسی لیے اس بات پر زور دے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ 85% لوگ فتنہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے تبلیغی جماعت کے ہیں، تبلیغی جماعت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل لوگوں کو انہوں نے سر پر چڑھا لیا ہے، اس کو امیر بنا بیٹھے ہیں، اس کو رہبر بنا بیٹھے ہیں۔ اب رہبری کا جب دعویٰ ہوگا تو اب پوسٹ کی، عہدے کی طلب، ہوس اندر پیدا ہوئی، پھر وہاں سے وہ نکل کر کے اپنی مسیحیت کا دعویٰ کیا، اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، ہوتے ہوتے اس نے آخر میں جا کر کے مہاراشٹر ناندیڑ میں ایک اس کے خلیفہ نے اس کو ایک گاؤں کا بڑا سا حصہ دے دیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر اس نے بسا لیا ہے، اور وہاں وہ اور اس کے ساتھ کے مریدین رہتے ہیں۔ اس کے مریدین جو قریب ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواری وہ اپنے آپ کو، اس کے جو ماننے والے جو قریبی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو حواری کہا کرتے ہیں۔ اس کا تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم شکیل بن حنیف کے ماننے والے، نہیں کہتے وہ۔ ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہوگی جیسے تبلیغی جماعت کی ہوتی ہے، اونچے اونچے پیجامے ہوں گے جیسے کہ تبلیغی جماعت کے ہوتے ہیں، سر نکلا ہوا، مونچھ نکلی ہوئی، گٹھے وغیرہ دکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جماعت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں دیکھو فتنوں کا دور ہے، بڑے مصائب کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، ایسے دور میں جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں یہ بات، میں نے اپنا جو راست آپ کو تجربہ ہے وہ بتا رہا ہوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اور ایسے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ دجال کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی اچھا امریکہ اور فرانس ہے، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے
پیشانی میں کافر لکھا ہوا رہے گا دجال کے بارے میں. حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ امریکہ لکھیے فرانس دونوں ملا کر لکھیے, امریکہ فرانس, تو کافر دونوں کے درمیان ہے. ان کی جو لاجک ہے بتا رہا ہوں, ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں بتا رہا ہوں. امریکہ ادھر لکھو آپ الف میم را یا کاف الف, فرانس فا را الف نون سین, تو درمیان میں کیا لیٹرز رک رہے ہیں؟ امریکہ کا کا کاف الف اور فرانس کا فا را. تو کہتے ہیں دونوں کے بیچ میں دیکھو آپ کافر ہے. تو یہ کافر امریکہ اور فرانس ہے. بولے ایک آنکھ ہوگی, حبیب پاک نے فرمایا, بولے سیٹلائٹ جو ہے وہ ایک آنکھ ہے جس سے ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے. تو اب جب آدمی کہتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے, توجیہات ہے, کسی نے کچھ کہا ہے دجال کے بارے میں, کسی نے کچھ کہا, مگر حقیقتاً یہ ہے کہ دجال ایک فرد کی شکل میں آئے گا, انسان کی جسم ساخت کی شکل میں وہ نمودار ہوگا, اور جو پیدا ہو چکا ہے احادیث طیبہ سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد جب آپ پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو دجال جب آ چکا ہے تو اب مہدی کو بھی ماننا پڑے گا, مہدی کا بھی آنا ضروری ہے. تو بولے کیا مہدی بھی آ چکے ہیں؟ کیسا آ چکے ہیں؟ بولے ہم آپ کو بتائیں گے. جب دیکھتے ہیں کہ آدمی نرغے میں آ گیا ہے, اس کی میٹھی میٹھی اور چپڑی باتوں میں جب آدمی اتر گیا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے اصل پیر مہدی کا نام شکیل ہے, نہیں کہیں گے, کیونکہ اب تو عام ہو گیا ہے فتنہ, تو اس لیے شکیل نہیں کہیں گے. آپ کو امیڈیٹلی مہاراشٹر بھی نہیں بھیجا جائے گا, آپ کو پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی بنارس یوپی بھیجا جائے گا. وہاں اس کا خاص ایک آدمی ہے جو اس کا لیکچرر ہے وہاں پر یونیورسٹی میں, وہ آپ کا ذہن سازی کرے گا. جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ آدمی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی فراڈ نہیں ہے, بلکہ یہ پورا شیشے میں اتر گیا ہے, اس کی ذہنی تربیت کرنے کے بعد اب اس کے بعد لے جا کر کے شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرائی جاتی ہے. اور شکیل بن حنیف کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم بلا کوئی دلیل کے شکیل بن حنیف کو امام مہدی مانتے ہیں, بلا کوئی دلیل کے. آپ بات کرو, بات کرنے تیار نہیں ہیں, آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے دعویٰ کرو, وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, مناظرہ کرنے کے لیے تیار, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا دلیل ہم اس کو امام مہدی مانتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, آج جبکہ احادیث طیبہ سے جو نشانیاں علامات ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو مہدی ماننا یا اس کو امام حضرت عیسیٰ ماننا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. وہ بھی کافر ہے, شکیل بن حنیف بھی کافر ہے, اس کے ماننے والے بھی کافر ہے, اس کی دلائل سننے والے بھی کافر, اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے بھی کافر ہو جائیں گے, اور یہاں تک کہ اس سے رشتے اور تعلقات رکھنے والے بھی آدمی کا ایمان اپنے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو معزز سامعین کرام, ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پہلے تو یہ کہ جو تبلیغ وغیرہ ہے ان کی طرف بھی بچیں, کیونکہ آج کل وہ ایک آسان ذریعہ بنا ہوا ہے شکیل بن حنیف کے نرغے میں لینے کا. آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اہل سنت والجماعت سے بہت کم لوگ گئے ہیں, مگر اکثریت ان لوگوں کی ہے. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیوں یہ لوگ جا رہے ہیں, کیوں ان کے پاس اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو احادیث وغیرہ کا معاملہ ہے اس کی تعلیم کم ہونا, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ان کے پاس جہالت کی وجہ سے وہ لوگ اسلام سے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں. تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کی, اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرے اور ان کو جتنا ہو سکے بچائے. اگر کوئی ایسا مسئلہ نظر آ جائے تو فوری طور پر اہل علم سے رجوع ہو. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جمعوں کے خطابات میں, کیونکہ اب ہم شہر حیدرآباد میں قرب و جوار میں سن رہے ہیں, کہیں پر وٹے پلی میں سنا ہے, کہیں پر مہدی پٹنم میں سنا ہے, یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں, اور جماعت کی شکل ہی میں آ رہے ہیں. وہ لوگ وہ آ بھی رہے ہیں تو تبلیغی جماعت کی جماعت بن کر کے آ رہے ہیں. تو ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں, اپنی آل و اولاد کو بھی بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ پاک ہمیں ان تمام فتنوں کے ان دور میں, ان ادوار میں ہمیں فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.